السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں، دینی تعلیم کا فروغ بھی ضروری۔ مولانا محمود مدنی صوبہ دہلی کے مکاتب کے طلباء و طالبات کے مرکزی امتحان میں شریک۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام جمعیت کے مرکزی دفتر ITO میں تکمیل ناظر قرآن مجید اور دینی تعلیمات کا 5 سالہ نصاب مکمل کرنے والے صوبہ دہلی کے 35 مکاتب میں زیر تعلیم 570 طلباء و طالبات کا مرکزی امتحان منعقد ہوا۔ اس موقع پر والدین اور اساتذہ اور دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے، جن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا: دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اگر آپ سبسکرائب کر چکے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو جوائن بھی ضرور کریں اور ویڈیو کے نیچے تھینکس والے آپشن پر کلک کریں یا جوائن والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ انبیاء کی وراثت کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم دینی تعلیم کی اشاعت اور فروغ کو اپنا مشن بنا لیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ آج نوجوان نسل بہت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں دینی و دنیاوی علوم سے آراستہ کریں۔ مولانا محمود مدنی نے جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام جاری دینی تعلیم کے کاموں کی توسیع پر زور دیا اور کہا کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ادارہ خود مقصد نہیں ہے بلکہ تعلیمی مشن اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی مکاتب کے قیام کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے اگر کسی دوسرے ادارے کی مدد سے ہمارا بوجھ کم ہو رہا ہے تو ہمیں ان کا خیرخواہ اور معاون ہونا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے والدین، اساتذہ اور مساجد کے ذمہ داران کو تاکید کی کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مساجد صرف نماز کی ادائیگی تک محدود نہ رہیں بلکہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی تعلیمات کو فروغ دیں۔ مولانا محمود مدنی نے طلباء سے 2 اہم نصیحتیں کی کہ وہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں اور علم پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم کا نور اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دل میں سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنے کی تڑپ پیدا ہو۔ مولانا محمود مدنی نے اساتذہ سے کہا کہ وہ طلباء کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرے اور ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ مرکزی امتحان کے انعقاد کے موقع پر ایک 5 نکاتی پیغام بھی جاری کیا گیا کہ مرکزی امتحان کا مقصد مکاتب دینیہ میں قرآن مجید کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے اور امت کے 100% بچوں کو مکاتب دینیہ سے مربوط کرنا ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند سے وابستہ ملک کے تمام صوبوں اور اضلاع کے ذمہ داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مکاتب دینیہ کو منظم، معیاری اور مثالی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے اور مکاتب دینیہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا سال کے آخر میں شہری یا ضلعی اعتبار سے مرکزی امتحان کا انتظام کرے۔ اس سے متعلق نظام مرکزی دفتر سے حاصل کرے۔ ہر مکتب میں جمعیت یوتھ کلب کا نظام قائم کیا جائے تاکہ طلباء بچپن ہی سے خود کی معرفت، خدمت خلق اور خالق کی اطاعت کے جذبے سے لبریز ہو۔ تمام مدارس اسلامیہ کے محتمم و ذمہ داران کمیٹی سے گزارش ہے کہ وقت اور حالات کے پیش نظر موجودہ اور آئندہ نسل کی بے دینی، نشہ اور دین بیزاری سے حفاظت کے لیے ایک عالم دین کا تقرر کرے جو جگہ جگہ مکاتب دینیہ قائم کر سکے۔ امتحان کے بعد مولانا حکیم الدین قاسمی ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کے ہاتھوں تمام طلباء کو یادگار انعام اور اسناد تقسیم کی گئی۔ انہوں نے تمام بچوں، والدین، معلمین، معاونین اور مساجد کے ذمہ داران کو امتحانات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس سے قبل مرکزی امتحان سے متعلق تمہیدی گفتگو حافظ سید عاصم عبداللہ مرکزی معاون دینی تعلیمی بورڈ نے کی اور مرکزی امتحان کے طریقہ کار پر مولانا محمد عمر مرکزی معاون دفتر جمعیت علماء ہند نے مذاکرہ کیا۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مرکزی معاونین مولانا مفتی محمد فضیل، مولانا محمد شعیب، مولانا فیروز آدم، مولانا اویس اور دفتر کے تمام ذمہ دار حضرات کا اہم کردار رہا۔ نیز صوبہ دہلی سے مولانا محمد داؤد امینی، محتمم مدرسہ باب العلوم و صدر دینی تعلیمی بورڈ صوبہ دہلی، قاری عبدالسمیع جنرل سیکریٹری دینی تعلیمی بورڈ صوبہ دہلی، مولانا اخلاق قاسمی اور دیگر رفقا نے انتظام و انصرام میں اہم کردار ادا کیا۔ واضح ہو کہ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کے تحت ملک بھر میں 40,000 سے زائد مکاتب چل رہے ہیں۔ اس کے صدر مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور ناظم عمومی مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری ہیں۔
اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس چینل کو سپورٹ پہ کریں۔ نیچے جوائن والے آپشن پر کلک کریں یا تھینکس والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔